تو خبروں میں آیا کہ وہ ایرانی، میں نے نیوز میں بھی دیکھا پروگرام سے پہلے، کہ ابراہیم کہ وہ ایران کا جو صدر ہے منافق، قاتل، بہت بڑا قاتل ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ہے، ابراہیم رئیسی، یہ بہت ہی خبیث حسن آدمی تھا۔ اللیاری کی یہ بات سن کر بہت سارے ایسے لوگ افسردہ ہوئے ہوں گے کہ جو ایران سے اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ میں صرف ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آج آپ کو حسن اللیاری کی یہ بات سن کے بہت برا لگ رہا ہے، اور آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اس بندے کا ساتھ دیتے تھے، اس سے محبت کرتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ یہ اہل بیت کا دفاع کر رہا ہے، اور آج یہ کھل کے واضح آ گیا کہ یہ تو آپ لوگوں کا بھی نہیں ہے، یہ تو آپ کی طرف بھی نہیں ہے، یہ تو ایسا فاسق اور فاجر انسان ہے کہ جو اپنے لوگوں کو بھی گالیاں دیتا ہے۔ تو میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں، ہم جو اس کا رد کرتے ہیں، اور جب بھی یہ صدیق اکبر کے خلاف بولتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ کے خلاف بولتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہم جو رد کرتے ہیں، ہم جو اس کی مذمت بیان کرتے ہیں، وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ جیسے آپ کے دل کے اندر ایران کے صدر کی محبت، ابراہیم رئیسی کی محبت موجود ہے، ایسے ہی ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت موجود ہے، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت موجود ہے۔ جیسے آج آپ کو برا لگ رہا ہے کہ اس نے آپ کے چاہنے والے کو اس طرح سے قاتل کہا، فاسق کہا، نہ جانے کیا کیا الفاظ، اور ان پہ طنزیہ ہنس رہا ہے حادثے کا شکار ہونے کے بعد۔ اسی طرح سے ہمیں بھی برا لگتا ہے کہ جب یہ امیر معاویہ کو قاتل کہتا ہے، ہمیں برا لگتا ہے کہ جب یہ صدیق اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کافر کہتا ہے، معاذ اللہ ان کے ایمان کا قائل نہیں ہے، اور لوگوں کو چیلنج کرتا ہے کہ کوئی ان کا ایمان ثابت کر کے بتائے، تو یہ برا اسی وجہ سے لگتا ہے جیسے آپ کو محبت کسی سے ہے اور آپ اس کے خلاف نہیں سن پا رہے، اسی طرح سے ہمیں بھی صحابہ اور اہل بیت سے محبت ہے، ہم بھی ان کے خلاف نہیں سنتے جب بھی یہ بکواس کرتا ہے، جب بھی یہ بولتا ہے۔ تو صرف اور صرف اس کی یہ بات آپ لوگوں تک لانے کی وجہ یہی ہے کہ اس کا اصلی چہرہ آپ کے سامنے آ جائے، کہ نہ ہی یہ کسی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، نہ ہی صحابہ سے محبت کرنے والا ہے، نہ ہی آج کے زمانے میں جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں نہ ہی ان سے محبت کرتا ہے۔ آج کے زمانے کے اندر جو اہل بیت سے محبت کا دعوے دار ہے، بھلے وہ جھوٹے دعوے دار ہیں، یہ ان سے بھی محبت نہیں کرتا ہے، تو یہ اپنوں کا بھی دشمن ہے، یہ غیروں کا بھی دشمن ہے۔ تو برائے مہربانی جب بھی ہم اس کا رد کریں تو آپ اس کا ساتھ نہ دیا کریں، اور یہ نہ کہا کریں کہ یہ محب اہل بیت ہے، حضور والا یہ محب اہل بیت بھی نہیں ہے، اور یہ آپ لوگوں کا جو آپ جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کو مرکز آپ سمجھتے ہیں اور مرکزی رہنما آپ سمجھتے ہیں، یہ ان سے بھی محبت نہیں کرتا ہے، یہ ان کو بھی قاتل اور فاسق نہ جانے کون سی باتیں ان کے لیے کرتا ہے۔ اب وہ قاتل اور فاسق تھے یا نہیں یہ الگ معاملہ ہے، لیکن چونکہ یہ اپنی طرف والے لوگوں کو بھی اگر گالیاں دے رہا ہو، ان کی بھی مذمت بیان کر رہا ہو، تو سمجھ لیجئے جو آپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی صحابی کا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ جو اپنے لوگوں کا ہی دفاع کرنا نہیں جانتا ہو، اپنے لوگوں کو ہی گالیاں دے رہا ہو، تو یقینی طور پر اس سے یہی متوقع ہے، یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ جب اس سے امیر معاویہ کی بات کی جائے تو وہ ان کو کافر ہی کہے گا، ان کو مسلمان نہیں کہے گا۔ تو یہ حسن اللیاری کا اصلی روپ تمہارے سامنے، آپ تمام لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس کو اہل بیت کا وکیل نہ سمجھیں، اس کو اہل بیت کا دفاع کرنے والا نہ سمجھیں، کہ اہل بیت کا بھی دشمن ہے، یہ کل صحابہ کا بھی دشمن ہے، یہ اپنوں کا بھی دشمن ہے، یہ غیروں کا بھی دشمن ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب۔